انسان کی زندگی میں عبادت کبھی بھی خالی نہیں جانا چاہیے، رات کے سمے ہو یا دن کے سمے ہو، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ تجارت کر رہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت نہیں ہے؟ بیوی بچوں کے لیے جو حلال طریقے سے کماتا ہو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو ہاٹ اور بازار میں جا کر کے اپنی دکانیں لگاتا ہے اور باقاعدہ دکان لگا کر کے اپنی تجارت کرتا ہے اور وہ حلال مال لے کر کے اپنے گھر کے اندر آتا، اپنے بچوں کو دیتا ہے، روٹی لا کر کے اور روٹی اور دیگر سامان لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو لقمہ جو کھلاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ہوتا ہے جسمانی عبادت، ایک ہوتا ہے کہ زبان سے عبادت کیا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے، بہت سے دعائیں پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مسجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے پوری شریر کا یوگ کرنا پڑے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی ماری نارشد پگر پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی اس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی عبادت کا ذکر ملتا ہے، صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں بلکہ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں، ان کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی ماری نارشد پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ اس منتر کے اندر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے، ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، جب تم عبادت کرنا، پوجا کرنا تو اپنے پورے شریر کا یوگ کرنا، اپنے پورے جسم کا یوگ کرنا، اپنے پوری شریر کو اللہ کے سامنے، بھگوان کے سامنے جھکا دینا، پوری شریر کا یوگ کرنا۔ نماز کے اندر ذرا دیکھو، اپنے پوری شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پوری شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پریکٹس اپنے پوری شریر کا باقاعدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، ہاتھ کا اٹھانا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، پیروں کا، ہاتھ کا، جسم کا، ہر چیز کا یوگ ہوا کرتا ہے۔ اسی چیز کو ذکر ہندو دھرم کے کتابوں میں کیا گیا ہے، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا، پورے شریر کا، اور کرتے رہنا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا، پورے شریر کا یوگ کرنا اور کرتے رہنا، کنٹینیو، ہمیشہ کرتے رہنا، ایک دن صرف مت کرنا۔ ہائے ارجن، تم ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہنا، کبھی بھی اس کو مت چھوڑنا۔ اسی کو تو اسلام بھی کہتا ہے، اے لوگو ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو اور آئی میرے بندیوں، اور خاص کر کے راگھو پور کے نوجوانوں سنو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گھر بناؤ، مکان بناؤ، دکان چلاؤ، اپنے بینک بیلنس جمع کرو، گاڑیاں خریدو، سب کرو، لیکن اے میرے بندو میری عبادت سے کبھی بھی دور مت ہونا۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں محض اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی الصلاۃ، اے لوگو نماز میں تم ڈرتے رہو، اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے لوگو نماز ترک مت کرنا، اے لوگو ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ عبادتوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ
پوچھے گا، سوال کرے گا، کوشچن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی عبادت کے معاملے میں تم سے پوچھے گا، اے میرے بندے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اسی نماز کے تعلق سے بندہ سے پوچھا جائے گا، بندہ تم نے دنیا میں عبادت کی یا نہیں کی، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ بتاؤ۔ یہی سوال پہلا بندوں سے کیا جائے گا، اے میرے بندوں یہ بتاؤ۔ یہ نہیں کہے گا تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے یا نہیں، تم دکان چلایا کرتے تھے یا نہیں، تم نے شادی کی یا نہیں کی، تم نے فلاں کام کیا یا نہیں کیا، بلکہ پہلا سوال جو بندوں سے کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کشتیوں میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، بازار اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اپنے دکانیں چلانے والا کیوں نہ ہو، اس سے یہی سوال کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلا سوال اسی عبادت کے تعلق سے کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، یوگیو جس ستتماتمان امرہسستتا آئیکا کیے چھتاتی من راشیر پرکیا پنچم سمیا کرتبیا، اس عبادت کو کانٹینیو کرتے رہنا، کبھی بھی اس عبادت کو ترک مت کرنا، کبھی بھی مت ترک مت کرنا۔ محمد رسول اللہ ابو ذر غفاری سے باقاعدہ یہ کہا، یہ کہہ رہے ہیں اے ابو ذر غفاری سن لو، اور آپ نے بعض صحابہ سے کہا اے لوگوں فرض نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کی ادائیگی کرتے رہنا، چاہے کسی بھی حال میں ہو۔ اگر کھڑے کھڑے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو تم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، اور بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے بھی نماز پڑھو، اور اگر تم لیٹ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اور اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو، یہ نماز کسی بھی حال میں تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے نماز کو چھوڑا، اگر تم نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑی تو سن لو جان بوجھ کر کے اگر تم نے نماز چھوڑی تو فقد بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اب تم مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، رسوا کیے جاؤ گے، در دروں کی ٹھوکریں کھاؤ گے، تمہارا پیپروں کے اندر غلط طریقے سے تیرا نام لیا جائے گا، اور چینلوں والے اور سوشل میڈیا والے مسلمانوں کا بری طریقے سے ان کا پرچار کریں گے اور ہر طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مسلمان ذلیل ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ چیز بندہ کر نہیں رہا ہے، عبادت ان سے دور ہو چکی ہے۔ آج دیکھیے اپنے مسلمان قوم کو شب بھر میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت میں مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں ہم نے مسجدیں تو بنا ڈالی، ہم نے مسجدیں بنا ڈالی، اور آج کے زمانے میں محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے کہ قرب قیامت کے قریب میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، لا یتباہ الناس فی المساجد، لوگ مسجدیں تو بنائیں گے لیکن مسجدیں دکھاوے کے لیے بنائیں گے، مسجدوں کو فخر کی چیز سمجھا جائے گا، تیرے مسجد ایسی تو میری مسجد ایسی، تم نے اپنے مسجدوں کے اندر ماربل لگایا، تم نے ٹائلز لگوائے، تم نے کولر لگوائے، تم نے اے سی لگوائے، ہم بھی لگوائیں گے، اور تم نے ایک منزلہ بنایا، ہم 2 منزلہ بنا کر کے دکھائیں گے۔ مسجدیں تو بنائی جائیں گی لیکن مسجدوں کے اندر تعمیر تو مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت پہنچو میرے بھائیوں، ظہر میں آپ کو نمازیں نہیں ملیں گے، عصر میں پہنچو، عصر میں آپ کو نمازیں نہیں ملیں گے، مغرب میں پہنچو، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں پہنچو، عشاء میں بھی نہیں، فجر میں پہنچو، فجر میں بھی نہیں۔ امام اور مؤذن اور چند بزرگوں کے علاوہ آپ کو مسجدوں کے اندر کوئی نظر نہیں آئے گا، حالانکہ رسول کی حدیث آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترکا صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی، جس نے عصر کی نماز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔
عبادت دیکھ رہے ہیں آپ، اس عبادت کو چھوڑنا مت، ہندو دھرم میں کہا گیا اور اسلام میں بھی کہا گیا اس عبادت کو ترک مت کرنا۔ کتنے نوجوان نمازی ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج عورتوں کو تو چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ تو نماز ایسے بھی گھر میں نہیں پڑھ رہے، جمعے کے دن کہاں پڑھے گی؟ جمعے کے دن اس کے لیے نماز کے انتظام ہی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ اور کچھ کٹھ ملا لوگ کہتے ہیں ان عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا الاؤ اور اتھارٹی نہیں ہے، ان کو کہاں بھیجو؟ بازار۔ اب جائیے بازار میں، آپ سب سے زیادہ بازار میں، پارکوں میں، ان جگہوں میں مسلمان لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی، مسجد میں نہیں۔ جلسوں میں آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کے لیے ایک دم آزادی ہے، ٹہلو۔ نوجوانوں کا انجوائے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ عورتوں کے لیے تو نماز کا ہم نے انتظام نہیں کیا۔ عورتیں بازار میں گھوم رہی ہیں، عورتیں جلسوں میں گھوم رہی ہیں، ان کے لیے اتھارٹی اور اجازت ہے، کوئی بات نہیں، پردے میں گھوم سکتی ہیں، مولوی صاحب مسجد نہیں جا سکتی۔ فتنے کا دور ہے، فتنہ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے گھر میں فتنہ اور بازار میں کوئی فتنہ نہیں۔ مسجد حرم بھی، سعودی عربیہ جاؤ تو مسجد حرم کو ہم نے بھی دیکھا ہے اور بعض علماء نے بھی دیکھا ہوگا، بعض حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ مسجد حرم کے اندر مرد اور عورت دونوں مل کر کے طواف کیا کرتے ہیں، ایک ساتھ مرد عورت ایک ساتھ طواف کر رہے اللہ کے گھر میں، وہاں پہ فتنہ نہیں ہے۔ یہاں پہ عورتوں کا الگ انتظام ہو تو یہاں پہ فتنہ ہے۔ مسجد نبوی جاؤ، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا انتظام الگ ہے۔ مسجد نبوی محمد رسول اللہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس اللہ کے نبی نے جہاں پہ مسجد بنائی ہے وہاں پہ انتظام ہے، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، راگو پور کے لوگوں اور کٹیہار کے لوگوں ذرا سنو، قیامت کے دن کہیں یہ عورتیں تیرا گریبان نہ پکڑ لے اور اللہ سے شکایت کر بیٹھے، اے اللہ اگر یہ دنیا میں ہمارے لیے بھی مسجد کے انتظام کیے ہوتے تو ہم بھی جمعے کی نماز پڑھتے، ہم بھی جا کر کے نماز پڑھتے اور ہم بھی علماء کی تقریریں سن کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لاتے۔ ایک دن جلسے میں سال بھر میں لائیے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا؟ بولیے، ایک دن لائیے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیے، یہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو سوشل میڈیا میں اپنی ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کر رہی ہے یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اور یہ نوجوان لڑکے۔ آج کل جب تک موبائل سے 1.5 GB ختم نہ کر لیا جائے تب تک اس کو نیند ہی نہ آئے اور وہی سب دیکھتے رہتا ہے۔ شارٹ ویڈیو بہت چل رہا ہے آج کے زمانے میں، شارٹ ویڈیو۔ لڑکیاں کہیں اپنے بال دکھا رہی ہیں تو کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنی کمر دکھا رہی ہیں، کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم کے الگ الگ انگ کو دکھا رہی ہے اور گانے کو کاپی کر کے باقاعدہ اسی انداز میں گانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام ہے رقیہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے کلثوم، نام ہے زینب، نام ہے سعدیہ، بڑی پیاری پیاری نام رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو غور کرو، یہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ میں مجھے بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھیے، موبائل کے اندر دیکھیے، بازار کے اندر دیکھیے، اللہ کی قسم جلسوں ہی میں آپ گھومیے، اسی جلسے
یہی جلسوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آپ جائیے، ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی، اللہ کے قسم حاجیوں کے بھی ایمان خراب کرنے والی لڑکیاں جلسوں میں ایسے بن کر کے آیا کرتی ہیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا لباس تو پہنی ہوں گی، کپڑا تو پہنی ہوں گی، لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے تعریف کرے، میری تعریف ہو اور مجھ سے کانٹیکٹ ہو۔ آپ نے ایسی لڑکیوں کی چتونی دی اور فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا یدخلن الجنہ، اور جنت کے اندر بھی انٹری نہیں ہوگی، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ ذرا بتاؤ، جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ عبادت بھی نہیں ہے، جلسوں میں آئے ہو عبادت کے محض سے چلو ہم تقریریں سنیں گے، چلو ہم علماء کی باتیں سنیں گے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے، 1-2-4 گھنٹے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے تقریریں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور بازار اور ہاٹ کی طرح، اور الگ الگ دن میں جس طرح ہاٹ اپنے یہاں لگا کرتے ہیں، بازار لگا کرتے ہیں، ان بازاروں کی طرح ماحول بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا؟ اے میرے بندے بتا، جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور تم انجوائے کر رہے تھے، تم مستیاں کر رہے تھے، تم انجوائے کر رہے تھے، اس وقت قیامت کے دن تم اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا اے لوگو نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑو، جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ آج جان ہی بوجھ کر کے تو لوگ نماز چھوڑتا ہے، نیند کی حالت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ اب 12-1 بجے تک موبائل دیکھے گا، فجر کی نماز اس کے چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اب اس سے پوچھو فجر کے وقت تم رات میں اتنے دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ کون پوچھے گا؟ مولوی صاحب اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ پوچھے گا، بیٹوں سے پوچھو، ان نوجوان نسلوں سے پوچھو، اللہ کی قسم جن کو کپڑا پہننے کی تمیز نہ ہو، جن کو چلنے کی تمیز نہ ہو، جو اپنے باڈی کو دکھانے کے لیے پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہوں، ان سے پوچھو پھٹے پھٹے کپڑے پہننے والوں ذرا سنو، محمد رسول اللہ کو آئیڈیل مانتے ہو تو اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور اتنے شرم و حیا والے تھے، اللہ کے قسم نبی اکرم پتھر اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، اسی درمیان آپ کی چادر مبارک، آپ کی اسی چادر مبارک آپ کے گردن اور آپ کے کندھے سے نیچے اتر گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کندھا دیکھا اور لوگوں کو دیکھا کہ آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے باحیات ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی چادر گرنے کی وجہ سے بے ہوش پڑ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج کل کے نوجوان لڑکے دل کو دیکھو، آج پھٹا پھٹا کپڑا پہن رہا ہے، اور لڑکیاں جو وہی زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہے جو جتنا جسم دکھاتی ہو، اور لڑکا تو چاہتا ہے کہ ذرا اور دکھا، لڑکوں کو تو لگتا ہے کہ اور دکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، فرمایا وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اللہ کے چھوڑ کر کے جن جن کی عبادت کی جاتی وہ سب کے سب طاغوت ہے، سب کے سب طاغوت ہے، ان طاغوت سے بچنے کی کوشش کرو۔ جن جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کے کیا جائے وہ سب کے سب طاغوت ہے، اس کی عبادت سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ افا رأیت، اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے؟ آج ہم اور آپ اور مسلمانوں کے اندر زیادہ تر نوجوان لوگ اپنے دل کی بات مانتے ہیں، رب کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا ہے تو 4 کام کرو، جنت
میں جانا ہے تو 4 کام کرو. یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ، اے لوگو سلامتی کو پھیلاؤ. ایک دوسرے کو سلام کرنے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کو، یہ نہیں کہ یہ مولوی صاحب اسی کو سلام کریں گے، یہ حاجی صاحب اسی کو سلام کریں گے، یہ ہمارے علاقے کے مکھیا اس کو سلام کریں گے، یہ ہمارے پنچایت کے سرپنچ اسی کو سلام کریں گے، یہ ہمارے بڑے مولانا اس کو سلام کریں گے. نہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا ہے گا بین تسلیم الخاصہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے. آج دیکھ رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں، ان کے دادا ہیں، بھائی ہیں، گھر کے اندر انٹری کر رہے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، سلام نہیں کر رہے. سلام کرنا بھی ایک عبادت ہے. علماء کی کوئی عزت نہیں، راستے سے گزر رہے ہیں یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان گیا سیکرٹ مانگ لیا دکان پہ، وہیں پہ پینا شروع کر دیا. علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آج ان کو سلام تک بھی نہیں کیا جا رہا ہے. فرمایا بین ید الساعہ تسلیم الخاصہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت میں کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں کو سلام کریں گے، عام لوگوں کو نہیں. غور کرو، جنت میں جانے کا یہ بھی ایک طریقہ، عبادت یہ بھی ہے کہ لوگ سلام کریں، دوسرے کو سلام پہنچائیں، سلامتی کو عام کریں، سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ مسلم کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے بن نہ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا ایمان والے بن نہیں سکتے ہو ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے بن نہیں سکتے ہو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. پھر آپ ہی فرماتے ہیں اگر ایک دوسرے کے درمیان سے حسد کو ختم کرنا ہو، بغض کو مٹانا ہو، دشمنیوں کو ختم کرنا ہو، نفرتیں ختم کرنی ہو، تو آؤ میں تمہیں ایک علاج بتاتا ہوں. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کام کو کرنے کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو. جو بھی بچہ ملے اس کو بھی سلام کر، بزرگ ملے اس کو بھی سلام کر. اپنے گھر میں جا تو اپنے بیوی کو بھی سلام کر. اے مولوی صاحب بیوی کو ہم سلام کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گھر کے اندر انٹری کریں وہ ہمیں سلام کرے، ہم اسے کیسے سلام کر سکتے ہیں؟ یہ امپوسیبل والی بات ہے. وہ تو نوکرانی ہے، وہ تو ہم نے اس کو شادی کر کے لایا ہے، اس کا اتنا مقام کہ ہم اس کو سلام کریں. میرے بھائیوں یہ تمہاری سوچ، یہ گھٹیا سوچ ہے. محمد رسول اللہ جب اپنے گھر کے اندر انٹری کیا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں جب گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کو عام کرو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں. تسلیم الخاصہ، زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے، خاص لوگوں کو نہیں. اللہ کی قسم میں بتاؤں آپ کو، اگر میری نظر پڑتی ہے کسی مسلمان بھائی کے اوپر، سفر کرتا ہوں، کار میں ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، تو میں اس کو سلام ضرور کرتا ہوں. سلام کرنا چاہیے. یہ سلام ایک دعا ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنے اندر سے ختم کر لیا ہے. اور آج کل کی لڑکیاں سلام تو نہیں کر رہے، گڈ بائے، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، سلام تو ختم ہو گیا ہے.